السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از حافظ آمینہ اسلم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 28، آیت نمبر 108 سے لے کر 109، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ۔ آج کا ہمارا موضوع حروف مستعلیہ کی پہچان۔ پہلے ہم حروف مستعلیہ کی پہچان کریں گے، تفخیم اور ترقیق کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے بعد آج کے سبق میں اس کو اپلائی کرنا سیکھیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کے کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو اور آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ موٹے حروف کس کو کہتے ہیں اور وہ کس وقت پر پڑھے جاتے ہیں اور کن حالات میں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کی پہچان۔ تفخیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حرف کو پر پڑھنا۔ جو حرف پر پڑھا جاتا ہے اسے مفخم کہتے ہیں۔ اور ترقیق کے معنی کیا ہیں؟ حرف کو باریک پڑھنا۔ جو حرف باریک پڑھا جائے اسے مرقق کہتے ہیں۔ تفخیم و ترقیق کے اعتبار سے حروف کی 3 قسمیں ہیں، جس میں سے ہم پہلی قسم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بعض حروف ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف مستعلیہ ہیں، جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے۔ حروف مستعلیہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو ہر حالت میں پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ کسی بھی حالت میں وہ تبدیل نہیں ہوں گے، چاہے وہ زبر کے ساتھ ہوں، زیر کے ساتھ ہوں، پیش پہ ہوں، کسی بھی حالت میں یہ 7 حروف پر پڑھے جاتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ 7 حروف؟ خ، غین، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، جن کا مجموعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، خص ضغط قز۔ اگر آپ یہ 3 حروف یاد کر لیتے ہیں، خص ضغط قز، تو آپ کو یہ 7 حروف کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ایک را ہے جو موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن را حالت زیر میں باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اگر را زیر کے ساتھ آ جائے تو را جو ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے، اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے زیر کے ساتھ، اس لیے یہ موٹے حروف میں شامل نہیں ہوتا۔ بعض حروف ہمیشہ ہر حالت میں باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف، لام اور را کے علاوہ باقی تمام حروف مستفلہ ہیں۔ بعض حروف کہیں پر اور کہیں باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف 3 ہیں، الف، لام، را۔ الف جو ہوتا ہے یہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو لفظ ہوگا اگر وہ پر ہے تو الف بھی پر پڑھا جائے گا، اگر اس سے پہلے باریک ہے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا، یعنی کہ قال، قاف پر پڑھا جائے گا تو الف بھی پر پڑھا جائے گا، اور کان، کاف باریک ہے تو الف بھی جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ لام کی تفخیم و ترقیق کے قواعد کیا ہیں؟ اس میں جلالت یعنی کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ، اس میں جلالت کا جو لام ہے وہ پر پڑھا جائے گا، جیسے کہ ان اللہ، رسول اللہ، زبر اور پیش کے ساتھ اللہ کا لام جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، ان اللہ رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں جلالت یعنی کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے کہ بسم اللہ۔ عموماً یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، بسم اللہ پڑھے ہوتے ہیں، بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ۔ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اللہ کا لام جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ اس میں بتاتی چلوں کہ اللہ کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ اب یہ نہیں آپ لوگوں نے سمجھنا کہ لام اب کسی بھی حالت میں لام ہوگا، اگر اس پہ زبر آ گیا، اس پہ پیش آ گئی تو ہم نے اس کو پر پڑھنا نہیں۔ صرف اللہ کے لام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اللہ کو ہم پر پڑھیں گے، ورنہ ہم اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ را پر زبر، 2 زبر، پیش، 2 پیش، کھڑا زبر
اور الٹا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے کہ ربا، ربما، اجرن، اجرن، ابراہیم۔ اور اگر را کے نیچے زیر ہو، دو زیر ہو، کھڑی زبر ہو تو اسے باریک پڑھا جائے گا، جیسے کہ شاربہ، نورن، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں اور بھی ہیں، کئی ساری ہیں۔ را اگر ساکنہ ہو تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر را ساکن آ گیا تو اس پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ را موقوفہ کی تعریف، موقوفہ کہتے ہیں وقف کی صورت میں، یعنی کہ وہ را جس پر سکون کے ساتھ وقف بھی کیا جائے، اس کے مندرجہ ذیل قواعد ہیں۔ را موقوفہ سے پہلے، موقوفہ کہتے ہیں جب ہم را پہ وقف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے کہ ونحر، قمر، نذر، زبر۔ اور را موقوفہ سے پہلے حرف ساکن ہو، اس ساکن حرف سے پہلے اگر اس کے نیچے زیر ہو تو وہ باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگر میں زیادہ کچھ بتا دوں گی تو آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ نہیں آئے گی۔ اب ہم اپنے سبق نمبر 28 میں ان کو اپلائی کرنا سیکھیں گے کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، را کو پر کیسے کریں گے ہم۔ تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون، دیکھیں یہاں پر کہ را کے نیچے کیا آ گئی ہے؟ زیر آ گئی ہے۔ ام تریدون، ام تریدون، را کے نیچے زیر ہے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ را سے پہلے، را کے اوپر اگر زبر ہوگی تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے اگر زیر ہوگی تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، دوسری مثال بھی ہماری آ گئی کہ را کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبر آ گئی ہے، تو زبر کے ساتھ ہم اس را کو پر پڑھیں گے، را نہیں پڑھیں گے، رسولکم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے رسولکم، رسولکم۔ ان تسألوا رسولکم کما سئل، سئل، اب میں نے اس کو سئیلا نہیں بولا، سین پہ سو، حمزہ زیر ای، سوئی، بغیر مجہول کے، بغیر سپیس دیا آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سئیلا موسیٰ، کھڑی زبر کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے۔ من قبل، قوف، ابھی میں نے بتایا خص ضغط قز، اس میں قوف آ گیا تو قوف کو ہم یہاں پر پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قبلو، قبلو نہیں پڑھنا، عموماً مسٹیک ہوتی، قبلو، قبلو نہیں ہے، قبلو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، بدل الکفر، را کے اوپر زبر پھر سے آ گئی ہے تو را ہم پھر سے پر پڑھیں گے۔ یتبدل الکفر بالایمان فقد، قوف پھر سے آ گیا یہاں پر تو قوف کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، منہ کو آپ تھوڑا سا گول کریں گے تو قوف کی ادائیگی جو ہے وہ ہیوی ہوگی، موٹا ادا ہوگا۔ اور باریک حروف کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اسمائل کی طرح اگر آپ پڑھیں گے، اسمائل کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو حروف جو ہیں وہ باریک ادا ہوں گے، اگر آپ منہ کو تھوڑا سا گول کر لیں گے تو حروف جو ہیں وہ موٹے ادا ہوں گے۔ فقد، قد، فقد نہیں پڑھنا، فقد، قوف کو منہ کو تھوڑا سا اگر آپ پاؤٹ شیپ میں کر لیتے ہیں، گول کر لیتے ہیں تو قوف جو ہے وہ پورا ادا ہوگا۔ فقد ضل، اب یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں، ضاد جو ہے ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ حروف مستعلیہ میں ضاد بھی شامل ہے تو ضاد ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر کیا مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ضاد کے ساتھ لام کو بھی موٹا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ضل، ٹھیک ہے۔ لام میں نے کہا ہر صورت میں لام باریک ہی پڑھا جائے گا، صرف اللہ کے لام کے علاوہ، اس میں جلالت اللہ کے نام کو کہتے ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ
باقی سارے لام باریک ہی پڑھے جائیں گے، خواہ وہ زبر میں ہوں، زیر میں ہوں یا پیش میں ہوں۔ اب اس کا میں طریقہ کار آپ کو بتاتی ہوں۔ جب آپ ضاد پڑھیں گے نا تو آپ نے ہونٹوں کو گول کر لینا ہے، منہ کو تھوڑا سا پاؤٹ شیپ میں کر لینا ہے، لیکن جب آپ لام پڑھیں گے تو آپ نے اپنے ہونٹوں کو پھیلا لینا ہے، اسمائل کر لینی ہے، اسمائل کے ساتھ لام کو پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ضل ضل، جب میں نے ضاد پڑھا تو منہ کو گول کر لیا، اور جب میں نے لام پڑھا تو میں نے اسمائل کر لی، تو لام میرا آٹومیٹکلی باریک ادا ہوا ہے۔ ضل سواء السبیل، سواء السبیل، یہ مدہ متصل ہے، اور مدہ متصل کے بارے میں میں ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں، منفصل کو بھی سمجھا چکی ہوں، تو آپ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو ان کی پہچان ہو سکے۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ اس مد کو ہم 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ، اب یہاں پر را ہمارا پیش کے ساتھ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر را کو ہم پر پڑھیں گے، كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، را پیش کے ساتھ پر پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں صرف زیر کے ساتھ آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے، باقی زبر اور پیش کے ساتھ را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ ایمانکم کفارا، را 2 زبر کے ساتھ آ گیا، تو یہاں پر ہم اس کو را پڑھیں گے، یہاں پر کیونکہ ہم وقف کر رہے ہیں، کفارا۔ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہاں پر میں نے بتایا کہ جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہم نے ہر حالت میں پوری پڑھنا ہے، چاہے ہم وقف کر رہے ہیں، چاہے زیر کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے، جو 7 حروف خا، غین، صاد، ضاد، ظا، طا، یہ ہر حالت میں آپ نے، اور قاف، نقطوں والا قاف جو ہے، ہر حالت میں آپ نے پور کر کے اس کو پڑھنا ہے، موٹا کر کے ہی پڑھنا ہے، چاہے یہ کسی بھی حالت میں ہو۔ اب یہاں پر یہ وقف کر رہے ہیں ہم اس پہ، تو ہم اس کو یہاں پر بھی پور ہی پڑھیں گے۔ حق، حق نہیں کہنا، حق نہیں کہنا، ٹھیک ہے، حق۔ فاعفو وصفحو، صاد آ گیا تو صاد کو بھی ہم پر پڑھیں گے، وصفحو حتی یأتی اللہ، اب یہاں پر ہماری مثال آ گئی، اس میں جلالت یعنی کہ اللہ سے پہلے زبر آ گئی، یا کے اوپر دیکھیے زبر ہے اور زبر کے بعد اللہ ہے، تو میں نے بتایا کہ اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، یأتی اللہ، یاللہ نہیں پڑھیں گے، یاللہ، یاللہ بِأَمْرِهِ ان اللہ، یہاں پر بھی ہماری وہی مثال آ گئی کہ نون کے اوپر زبر اور زبر کے بعد اس میں جلالت کا لام یعنی کہ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قاف پر پڑھا جائے گا، قدیر، قدیر۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ان آیت کو ہم جو ہے بغیر اس کے پڑھتے ہیں، رکے بغیر وقف کیے، اس کو خوبصورت ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہماری سمجھ آپ کو آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ آج کا سوال ہے، حروف مستعلیہ کے کتنے حروف ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ آج کا سوال، حروف مستعلیہ کے کتنے حروف ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔